تو بیٹے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، اسپیشلی میرے اسٹوڈنٹ ہیں یہ مزمل اور اسامہ، ان کا ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا، اور آپ لوگوں کا تھینکس اس لیے کہ آپ لوگ نے ٹائم نکالا اور سارے لوگ آ گئے ہیں بچے، تو تھینک یو ویری مچ بیٹے۔ یہاں انوائٹ ہمیں کیا، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں دونوں، یونیورسٹی میں چونکہ ہم سے پڑھتے رہے ہیں، مجھے اور تو نہیں یہ شامہ کا کچھ واقعہ یاد ہے، وہ میں تھوڑا پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر مزید بات کریں گے۔ اس بیٹے نے لیا تھا داخلہ کمپیوٹر سائنس میں، تو کمپیوٹر سائنس میں مجھے کورس دیا گیا فزکس کا پڑھانے کے لیے، میں ان کی کلاس کو پڑھا رہا تھا، تو یہ میرا خیال ہے پہلے سیمسٹر میں نے جب پڑھایا ہے تو اس کے بعد ایک ہی کلاس میں ایک سیمسٹر میں مجھے ایک ہی کورس ان کا دیا گیا۔ کورس پڑھانے کے بعد چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ فزکس تھا اور ان کا کمپیوٹر سائنس، تو بعد میں اگلے سیمسٹر میں جب اپنی کلاس کو پڑھایا تو وہاں میں نے اسے دیکھا دوبارہ، تو میں بڑا حیران ہوا، میں سمجھا تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہے ہیں، کہتے سر میں نے ادھر ایڈمیشن لے لیا، تو میں نے کہا آپ تو کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے تھے تو فزکس میں آ گئے ہیں، تو اس وقت مجھے اچھا بھی لگا، کچھ محسوس ہوا کہ شاید ہم کچھ بہتر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ سر آپ نے پڑھایا تھا ہمیں پہلے سیمسٹر میں، تو مجھے اس وقت فزکس میں اس وقت انٹرسٹ پیدا ہو گئی ہے، تو میں پھر کمپیوٹر سائنس کو چھوڑ کے فزکس میں آ گیا، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ بچے نے چلو کچھ فزکس میں اس نے انٹرسٹ شو کی ہے، یا ہم نے کچھ بہتر ڈلیور شاید کیا ہے جس کی وجہ سے یہ فزکس میں آ گیا۔ تو اس وقت سے میں جانتا ہوں بہت اچھا بچہ ہے، مکمل بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھے ہیں، تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ کامیاب جا رہے ہیں، اور آگے ہمارا دیا ہوا جو ہماری طرف سے بچوں کو علم دیا ہے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور کافی زیادہ بچے ان کے پاس آپ لوگ آ رہے ہو پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹے یہ تو اسٹوڈنٹس کی بات تھی، میں اسٹوڈنٹ کو پہلے اب ان کی بات ہو رہی ہے تو ان کو ایک دو باتیں کہوں گا، پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں پراپر۔ ان سے یہ کہوں گا کہ یہ بچے جو ہیں دیکھیں پھولوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کافی، تو بیٹے اتنی مطلب مختلف جگہوں سے آتے ہیں پڑھنے، آپ لوگوں سے علم لے کر، آپ سے کچھ سیکھ کر کچھ بننے کے لیے آتے ہیں، تو میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ ان کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اچھے طریقے سے ان کو آپ نے نالج دینا ہے، ایک ذمہ داری سمجھ کے، ایسے جیسے آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں چھوٹے، اس طریقے سے ان کو علم ڈلیور کرنا ہے تاکہ یہ زندگی میں کچھ کر سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس قابل ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے آپ کی گرومنگ کریں گے کہ آپ فیوچر میں کچھ کر سکیں گے۔ باقی بیٹے جہاں تک آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا تعلق ہے، آپ نے ایک دو باتیں بس یاد رکھنی ہیں، زیادہ نہیں، کہ آپ لوگ دیکھو بیٹے جب آپ لوگ تعلیم کی طرف آتے ہو، کیونکہ ہمارے ملک کو ضرورت بھی ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی، اور آپ تعلیم کی طرف آئے ہو تو آپ کے ڈیفینیٹلی مائنڈ میں ایک ہوگا کوئی ٹاسک کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کے والدین کی بھی یہی خواہش ہوگی، آپ کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوگا کہ میں بڑے ہو کے یہ کام کروں گا، یہ میں بنوں گا، ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی، یقیناً آپ لوگ بن سکتے ہو، بٹ اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی، کچھ پلاننگ کرنا ہوگی، تو آپ لوگ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی ہارڈ ورکنگ پر، محنت پر یقین رکھیں، اور ساتھ ساتھ زندگی میں پلاننگ کرنا سیکھیں کہ ہم نے اب جو ٹاسک گین کرنا ہے، مطلب آپ لوگ اگر ڈاکٹر یا انجینئر یا کچھ بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پلاننگ کریں کہ مجھے کس طرح سے میں زندگی میں ٹائم کو مینیج کروں، اور کس طرح سے پلاننگ کروں کہ میں کامیاب ہو سکوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ کوشش کریں گے، دیکھیں آپ لوگوں کی کوشش ہے، آپ لوگوں کو آپ کے مقام تک پہنچانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پہنچائے گی اگر آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، تو آپ لوگوں کے ذمہ صرف کوشش ہے، لیکن ٹارگٹ آپ کچھ بھی اچیو کر لو، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بنوں گا، یہ کروں گا یا یہ کروں گی، آپ کے لیے مقصد جو ہے نا سب سے بڑا وہ ہونا چاہیے انسانیت کی خدمت۔ آپ لوگوں نے بیٹے جو بھی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اس میں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کو سامنے رکھنا ہے، کہ میں اگر ڈاکٹر بنوں تو میں انسانیت کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، لوگوں کی خدمت کیسے، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہاسپٹل میں کس طرح لوگ رل رہے ہوتے ہیں، کس طرح دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کے پاس کچھ فائنانس کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں،
کچھ بھی لوگ کی اپروچ نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ایڈمیشن نہیں، ان کا ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا پیشنٹ کو. تو آپ اگر ایک ڈاکٹر مائنڈ میں رکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کسی مقام پہ پہنچ گئے تو وہاں آپ لوگوں کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. دیکھو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. تو آپ ٹاسک اپنا ٹارگٹ بچے جو بھی رکھیں گے لیکن آپ کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انسانیت کی خدمت. تو ڈاکٹر انجینئر بھی اچھی خدمت کر سکتے ہیں انسانیت کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہمارا شعبہ ہے، ہم نے ایم ایس پڑھائی گریجویشن کی اور پھر پوسٹ گریجویشن پی ایچ ڈی کر لی. تو آپ لوگ اس حوالے سے اگر آپ ڈاکٹر انجینئر بنتے ہو تو میرا خیال ہے اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی آپ لوگ ریسرچ کر کے ایک اچھا ریسرچر جو خدمت کر سکتے ہیں. وہ صرف ایک نیشنل لیول، لوکل لیول پہ نہیں، نیشنل لیول پہ نہیں، وہ پوری انٹرنیشنل لیول پہ پوری انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اگر جس بھی فیلڈ میں جاتے ہو چاہے ڈاکٹر انجینئر، تو کوشش یہ کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنی ہے کہ آپ اس شعبے میں ایکسپرٹ ہو جاؤ اور ہائر ایجوکیشن اتنی حاصل کریں کہ آپ ریسرچ کی طرف جا سکیں اور اچھے ریسرچر بن کے کچھ نئی چیزیں ایجاد کریں تاکہ پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہو سکے. تو بیٹے بس مقصد آپ کا کچھ بھی آپ ٹاسک ذہن میں رکھتے ہیں، مقصد انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے اور باقی اپنا ٹاسک ذہن میں رکھیں لیکن انسانیت کی خدمت کو لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں. تو اگر آپ لوگ انسانیت کی خدمت میں رکھتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں گے، نیکی بھی حاصل کر لیں گے، یعنی دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی. تو تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں نے مجھے سنا، اور تھینک یو اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں یہ عزت افزائی دی کہ ہم یہاں آئے اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کر سکیں. تھینک یو بیٹے، تھینک یو ویری مچ.